یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل، میں ہوں رب رکھو۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے سندھ پہ جو دھاندلی کی صورتحال ہے اس پہ، اور جی ڈی اے کے جو ہیں کامیاب سے کامیاب دھرنے ہیں، اور اپنا جو ہے راشد محمود سومرو بھی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ انہوں نے جو ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور ووٹ چوری کیا ہے، اور پوری سندھ میں یہ دھاندلی کر کے جیتے ہیں، اور اس پہ جو ہے حامد میر نے بھی کہا ہے اور دوسرے صحافیوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے کہ پاکستان میں اگر سندھ میں صاف شفاف الیکشن ہوتی تو بس زیادہ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں 14 سے 15 سیٹیں مل سکتی تھی، لیکن اب یہ دونوں جماعتیں، ایک تو جی ڈی اے اور دوسرا جو ہے اپنا راشد محمود سومرو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ اور راشد محمود سومرو نے ایک سخت پیغام اپنے ورکروں کو دیا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں کراچی پہنچیں، چاہے آپ کو کچھ بھی بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی دینا پڑے، ہر صورت میں آپ کراچی پہنچیں، اور ہم جو ہے ان کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف سے جی ڈی اے بھی بہت سرگرم ہے، پیر صاحب پگارا بھی بہت سرگرم ہے، صدر دین شاہ جو تو نے کہا تھا روچی کپڑا اور مکان، اوپر سے کہا تھا مرسو سندھ دیسو، سندھ تپڑے کا بھی پوری اندازے پوچھا۔ راشدی بھی بہت لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک گرم جوش خطاب بھی کیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم مرسوں سندھ نہ دیسوں، لیکن وہ سندھ نہ دیسوں۔ دوسری طرف سے انہوں نے بات کی ہے کہ سندھ نہ دیسوں یعنی کہ جو دوسرے امیدوار ہیں انہیں سندھ کا حق نہیں دیا جائے گا، اس طرف سے نہیں اس نے بات بنائی کہ مرسوں سندھ نہ دیسوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف سندھ کا نعرہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو سندھ بھیج دیے، تو صدر دین شاہ راشدی نے بھی کہا ہے کہ جو آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں، تو ہم سندھ آپ کے باپ سے بھی لیں گے۔ اور دوسری طرف شاہجہاں مری صاحب نے بھی یہ تنقید کی ہے صدر دین شاہ راشدی پہ اور جی ڈی اے پہ کہ یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں یہ پیری مریدی والے لوگ ہیں، اور یہ ان کو بڑی مشکل سے 2 سیٹیں مل گئی ہیں، لیکن ان پہ بھی جو ہے کچھ ہم کریں گے، اور اس کا کیس چلتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے شاہجہاں مری کا کہ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان سے زیادہ سندھ میں ریکارڈ دھاندلی کی گئی ہے۔ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ مسلط ہے، اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بہت غربت کی وجہ سے، اپنی تنگی کی وجہ سے، اور لاقانونیت کی وجہ سے، اور وڈیرا شاہی کی وجہ سے وہاں پہ جو دیہات ہیں وہاں پہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور لوگ مزاحمت نہیں کر سکے، اپنا ووٹ نہیں بچا سکے، اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آسانی سے جیت مل گئی۔ لیکن یہ جیت حقیقی جیت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ راشد محمود سومرو صاحب بھی ہے، یہاں پہ جی ڈی اے بھی ہے، پھر ان کے سخت جو ہے اپنا رویہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہم انہیں حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ جب بات کی جائے کہ پورے پاکستان میں جو بھی انہوں نے سسٹم بٹھایا ہے، جو بھی انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، صرف اور صرف جو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ دوائی کھاؤ، اور یہ دوائی جو ہے نا بند کر دو، یہ دوائی کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو سیٹیں بھی ایسے ان کو دی گئی ہے جس کو جو ہے 40 ہزار ووٹ، 50 ہزار ووٹ ملا ہے، اس کو کاٹ کے 20 ہزار کر کے، اور جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار 10 سے 15 ہزار بڑی مشکل سے ووٹ اٹھائے ہیں، ان کو جو ہے اب بڑھا کے 70 80 ہزار کی لیڈ بنا کے انہیں جتوایا گیا ہے۔ ایسے لوگ بھی جیت گئے ہیں جن کا کوئی عطا نہ پتہ تھا، جن کا نہ کوئی حلقہ تھا، نہ جن کو لوگ پہچانتے تھے، نہ لوگ جانتے تھے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی عوام اور لوگوں کے لیے خدمت کیا ہے، اس کو بھی جو ہے نا لے آ کے سندھ میں جتوا دیا گیا۔ اور یہ جو سندھ کے لیے یہ صورتحال ہے بڑی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان اور سندھ کی سیاست تھوڑی مختلف ہے۔ پاکستان میں دوسرے صوبوں کے لوگ جو ہیں اپنے جو حقوق کیے ہیں اور اپنے حق پہ بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ کے پی کے میں الیکشن ہوئی، انہوں نے دھاندلی نہیں کرنے دی، وہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ لے لیا، اور پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کوئی مینڈیٹ
تسلیم نہیں کر رہا جو پاکستان تحریک انصاف سے ان لوگوں نے کی ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے قانونی بھی وہ کر رہے ہیں کوششیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں مل جائیں، اور جو ہے عوامی جدوجہد بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جو بھی سیٹیں ہیں ہمیں وہ واپس ملیں۔ لیکن سندھ میں پہلے جو جیسے الیکشن ہوئی تو 2-3 دن جو ہے مایوسی پکڑی ہوئی تھی اور خاموشی تھی تک، کیونکہ ایسی کوئی طاقتور قوت نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے امیدیں لگائی جی ڈی اے سے، پیر صاحب پگاروں سے، اس میں اپنا پیر صاحب پگارو ہے، صدر جی شاہ راشدی ہے، لیاقت صاحب جتوئی ہے، ایاز لطیف پلیجو ہے، اور دوسرے کئی جو ہیں قوم پرست اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس اپنی حر جماعت کی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں حر جماعت کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی ان کی جدوجہد ہیں، بڑی ان کی پاکستان کے لیے شہادتیں ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہے ہونے والا ہے، لیکن ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا مستقبل ہے یا سندھ کا ہے، تو اس حکومت کو زیادہ دن چلنے نہیں دیا جائے گا، جس بنیاد پہ یہ حکومت بن رہی ہے کہ اگر ایک چیز ادھر آ گئی تو وہ بھاری مقدار میں آ جائے گی، اگر وہاں سے کوئی وہاں چلا گیا تو وہ حکومت جو ہے ایم کیو ایم بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور دوسری جماعتیں بھی ہیں، ان ساروں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ حکومت بن جائے۔ لیکن جی ڈی اے اور راشد محمود سومرو صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلاول صاحب نے بھی راشد محمود سومرو پہ تنقید کی ہے کہ یہ 4 دن خاموش تھے، پہلے کیوں نہیں انہوں نے مانا، اور ہم نے ہی درخواستیں دی ہیں کہ سندھ میں جو ہے دھاندلی کی جائے گی یا ایسی وہ باتیں۔ لیکن راشد محمود سومرو صاحب بھی پر امید ہے کہ ہر صورت میں جو ہے اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، حکومت بنتی ہے یا حکومت نہیں بنتی، لیکن پاکستان اور خاص کر کے سندھ کی عوام کے لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے بہت غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، لوگوں کے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ جو ہے اپنا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ جو اور وڈیرے بھی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ الیکشن میں جو ہے اپنا پریشر دے کے لوگوں کو بہت جو پریشر دے کے انہوں نے کہا کہ ہمیں جتوائیں، لیکن حقیقت یہ زمینی حقائق یہ ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں، اور لوگوں نے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا کہ بالکل ادھر جو ہے 30 سے 40% ووٹ جو ہے دیا گیا ہے، 60% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تو یہ انہوں نے اتنی بھاری مقدار میں دھاندلی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جتوایا ہے، لیکن حقیقی معنیوں میں اس دفعہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت نہیں بننے والی تھی، اور بالکل پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کی عوام مایوس ہے اور پریشان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کی امیدوں پہ نہیں اتری۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ہم سندھ کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال پہ بات چیت کریں گے، اور جنہوں نے بھی ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم جو ہے اپنے مزید جو ہے ویڈیو بنا سکیں، اور مزید جو ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور جو پاکستان کے حالات ہیں، سندھ کے حالات ہیں، ہم مزید آپ سے بتا سکیں۔ لیکن سندھ سے جو ہے سندھ کے مینڈیٹ پہ جو ہے اپنا آصف علی زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں پاکستان کا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے تو فریال ٹالپور صاحبہ تھی اور مراد علی شاہ صاحب تھے، اور ایک دو دوسرے نام تھے جو وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے نامزد کیے تھے، لیکن ابھی زیادہ سننے میں آتا ہے کہ جو ہے مراد علی شاہ کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ سونپے گی۔ تو 15 سال لوگوں نے دیکھا ہے ان کو، سندھی لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ سندھ میں کچھ نہیں دے سکے ہیں، لیکن پھر ایک ظلم، ایک بربریت، لاقانونیت پھر یہ جو ہے سندھ میں مسلط کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی بار بار ابھی بھی یہی بات کی جائے گی کہ جو ابھی بھی جو تھوڑی بہت امیدیں ہیں سندھ میں، سندھ کے لوگوں میں، تو صرف پیر صاحب پگارا سے، کیونکہ وہی جماعت طاقت رکھتی ہے ابھی اپنی عوامی جدوجہد سے۔ اگر جس سندھ کے حقوق یا سندھ کی حکومت لے سکتی ہے تو پیر صاحب پگارا کی جدوجہدی لے سکتی ہے، جی ڈی ایل لے سکتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے راشد محمود سومرو صاحب بھی ہیں، لیکن ان کا جو ہے
موقف جو ہوتا ہے بالکل مضبوط کم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اب کلٹی مار سکتے ہیں کیونکہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اگر ان کو کچھ اوپر سے بات بن گئی تو وہ وہاں پہ چلے جائیں گے، لیکن پیر صاحب پگاروں سے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے سندھ میں کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے سندھ کے لوگوں کا اس کو بچا کے اور لوگوں کے حقوق کی بات کر کے اور پھر سندھ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی کا بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔